محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 10 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں دور حاضر کے ایسے کچھ فتنوں کے تذکرے کرنا چاہ رہا ہوں، فتنوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جن فتنوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا کر اس سے بچنے کے طریقے بتلائے، اور ان فتنوں کے اسباب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور ان فتنوں کا حل بھی بتلایا کہ کیسے ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور آپ حضرات سے اس درخواست کے ساتھ کہ اللہ کے لیے اپنے آپ، اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جانا، دنیا کے اندر مال و دولت یا عزت اور شہرت حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب اور باکمال شخص وہ ہے، اور کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے، آخرت میں سرخرو ہو جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہمیں کچھ نہ کچھ زندگی گزار کر ہمیں واپس جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں جانا ہے۔ مٹی سے یہ جسم بنایا گیا ہے، اس لیے یہ جسم مٹی ہی کے اندر مل جائے گا، اور روح اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل هو من امر ربی، اے نبی آپ کہہ دو یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور رب کا کہاں ہے؟ رب عرش اعظم کے اوپر مستوی ہے، وہاں سے اس نے حکم دیا ہے، تو یہ روح اوپر کی چیز ہے، جسم نیچے کی چیز ہے، جسم نیچے چلا جائے گا اور یہ روح کہاں چلی جائے گی؟ اوپر چلی جائے گی۔ تو اصل کامیابی وہ ہے کہ مرنا سب کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں سرخرو ہو جانا، وہاں باکمال ہو جانا، وہاں جنت حاصل کر لینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر وہاں ناکامی ہو گئی، وہاں خسارہ ہو گیا، تو یاد رکھو دنیا تو فانی ہے ہی ہے، کوئی پوچھنے والا اور کوئی آپ کی خیر و خیریت لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی سبب سے اور اسی جذبے سے اللہ کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوں، تاکہ ان فتنوں سے آپ بچیں۔ فتنے آج کے نہیں ہیں، فتنے زمانے سے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ دین کے فتنے، دنیاوی فتنے اپنی جگہ، دین اسلام کے اندر جو فتنے پیدا کیے گئے اور دشمنان اسلام نے جو مختلف ہیلے، مکر، فریب اور دھوکے دے دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، یا کلمہ پڑھنے والوں میں تفرقے پیدا کیے اور انہیں پستی اور ذلت کی طرف ڈھکیل دیا۔ پستی اور ذلت کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سر فہرست اگر کوئی سبب آتا ہے، اگر غور کیا جائے تو امت مسلمہ کی پستی اور ذلت کے جو اسباب ہیں، جو ریزن ہیں، کارن ہیں، عوامل ہیں، اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو سر فہرست باہمی اختلافات نظر آتے ہیں، باہمی اختلاف، جس سے اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ اپنے بندوں کو منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم فرما بردار ہو اللہ کے، مسلمان ہو، مسلمان ہی فرما بردار. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو. ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا، آپس میں لڑائی نہ کرو. کیوں؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جب جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، منازعات کرو گے، مخاصمت کرو گے، اختلافات کرو گے، فَتَفْشَلُوا، تو فیل ہو جاؤ گے زندگی کے اندر، ناکامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہذا امت مسلمہ میں اختلاف کسی صورت میں بھی، کسی بھی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے. کسی بھی صورت میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص جب اختلاف صرف سوچ اور نظر و فکر سے ہٹ کر عملی طور پر اختلافات پیدا ہو جائیں، جھگڑے شروع ہو جائیں، مار پیٹ، کاٹ، لڑائی جھگڑے، خون، تشدد کی نوبت آ جائے. یہ صورت اگر اختیار کر لے گی تو بہت خطرناک ہے. اور بات میرے عزیزوں صرف اختلافات کی ہوتی تو ہوتی. دور حاضر کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انہی اختلافات کی وجہ سے گمراہی پیدا ہو گئی، ضلالت آ گئی. شیطان نے انہیں راہ حق سے بھٹکا دیا. اور ان تمام باتوں کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے دے دی تھی. اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی یہ بات بتلا دی تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو باخبر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وَمَن يَعِشْ مِن بَعْدِ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد جو زندہ رہیں گے میری امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. اختلاف ہوگا، فتنہ پڑ گیا، اختلاف پڑے گا فتنہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ایسے موقع پر کیا کریں؟ مسلمان فتنے میں پڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، جماعت جماعت میں بٹنے لگے. آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. ایسے اختلاف کا حل بتلایا اللہ کے نبی کہ اے میری امت کے لوگوں، اس وقت میرے طریقے کو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور خلفائے راشدین جو ہیں، ہمارے خلفائے میرے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے سند ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اپنے داڑھوں سے انہیں پکڑ کے رکھنا، داڑھ سے، تاکہ چھوٹنے نہ پڑے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار نئے کاموں کے، دین میں نئے کاموں کے ایجاد سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. نئی چیز جو پیدا کی گئی وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر گمراہی، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو اے لوگوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو اپنے سامنے رکھو، اور اپنے عمل کو بدعات سے پاک و صاف کرو، شرک سے، اپنے ایمان اور عقیدے کو، شرک کو پاک و صاف کرو. کوئی جماعت، کوئی گروہ جو آج فتنہ پھیلا رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر، تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے. تم اکیلے آئے ہو، تمہیں اکیلے جانا ہے. تمہاری قبر میں نہ تمہاری ماں، نہ تمہارے باپ، نہ تمہارے بھائی، نہ تمہارے مرشد، نہ تمہارے مولوی، نہ تمہارے مولانا، نہ تمہاری جماعت کے امیر، نہ سیکریٹری، نہ صدر، کوئی بھی سونے کے لیے تیار تمہارے ساتھ. ہاں، رب کے سامنے تمہیں اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا. اس وقت نہیں کہہ سکتے میں تو فلانی جماعت کا تھا، میرے تو فلانے امیر تھے، میرے تو فلانی جماعت، نہ، ہرگز نہیں. اور ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہودی اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹے. وستفترق امتی علی 73 فرقہ،
اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 جماعتیں ہوں گی، 73 ٹکڑے ہوں گے، کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام کب خاموش رہنے والے؟ انہوں نے کہا وہ جماعت کون سی ہے اللہ کے نبی، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، بتا تو دیں، کبھی ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گروہ، وہ جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ، قالوا ما ہی؟ صحابہ نے کہا وہ کون سی جماعت ہے؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس دین پر ہوں، آج میں جس دین پر، جس طریقے پر ہوں، جو لوگ اسی طریقے اور اسی جماعت پر قائم و دائم رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ غور کرو، جماعت بنانے والوں، فرقے بنانے والوں، امت کو تقسیم کرنے والوں، انفرادی طور پر سمجھیے، انفرادی طور پر پہلے ایک شخص فتنہ پیدا کرتا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک عقیدہ کہتا ہے اور وہ ایک فکر اس کی رہتی ہے، فکر و نظر، اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے لیے قرآن و حدیث سے اپنے دلائل جمع کرتا ہے، پھر اپنی منمانی کر کے امت کے سامنے ڈالتا ہے، 2 4 10 20 50 100 اس کے متبعین پیروکار بن جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے پھر وہ جماعت پنپ اٹھتی ہے، ایک گروہ گمراہیت کا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک گروہ، ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، اسی طرح سے جماعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے مسلمان، سیدنا امیر معاویہ سے جو لڑائی ہوئی، خوارج کہاں سے نکلے؟ خوارج کہاں سے پیدا ہوئے؟ اسی لڑائی کے اندر، جنگ صفین کے اندر، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے مصالحت کی اور کہا کہ یہ جنگ اسٹاپ کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے، کل آئندہ سال فیصلہ ہوگا، اسی وقت تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگ حضرت علی کو کافر کہتے ہوئے نکلے، خود حضرت علی کی جماعت سے، خوارج جن کو کہا جاتا ہے آج۔ یہ فتنہ تھا جو پیدا ہوا، یہ فتنہ تھا جو پیدا ہوا، حضرت عثمان غنی سے فتنہ پیدا ہوا تھا، انہی کے دور، انہی کے زمانے سے یہاں تک کہ وہ فتنے کا دروازہ جو کھلا تو آج تک وہ فتنہ بند نہیں ہو سکا۔ مسلمانوں سمجھو اس حقیقت کو، یہ ہماری تمہاری تاریخ ہے۔ بدنام کرنے والے ایک سے ایک اسلام کو بدنام کرتے، آپ نے دیکھا ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، بھارت کی سرزمین پر ایک فتنہ کھڑا ہوا، وہ خبیث اب یہی ٹرٹراتا پھرتا ہر جگہ، نام لینا میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کی، کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں نے اسلام سے باہر کر دیا، اس لیے میں ہندو ہو رہا ہوں، کافر ہو رہا ہوں، وہ خبیث۔ ہم نے کہا وہ مسلمان ہی کب تھا؟ ارے جو قرآن کا انکار کرے، ایک دیش، ایک ملک کا شہری اگر اپنے ملک کے سسٹم اور نظام اور قانون کو توڑتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اس کو غلط قرار دیتا ہے، تو وہ اس ملک کا شہری کہلائے گا؟ وہ ملک اسے دیش دروہی یا ملک کا دشمن قرار دے کر کے اسے گولی مار دے گا، حکم ہوگا کہ اس کو شوٹ کرو، اس کو، یہ دیش کا، ملک کا غدار ہے، دشمن ہے۔ اسلام ایک سسٹم ہے، اسلام ایک نظام ہے۔ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کے اندر تحریف کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی کو گالیاں دینے والا، وہ اپنے آپ کو اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ لے تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ واہ واہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاتھی پہ بیٹھ کر کوئی ذل الہی ہو جائے گا؟ دستار باندھ لی تو کیا خاندانی ہو جائے گا؟ ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی گروہوں اور جماعتوں کے اندر کچھ پرانے کچھ نئے، اور ان فتنوں کا بہت بڑا اثر امت مسلمہ کی بدعمالیوں، بے ایمانیوں پہ ہو رہا ہے۔ اور جو خبر سب سے زیادہ افسوسناک ہے اور سب سے زیادہ قابل نفرت ہے، وہ خبر خود پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین،
حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، کہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، سنو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ، کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں اور ان سے مل کر وہ قبیلے بتوں کی پوجا شروع نہ کریں، بت کی پوجا نہ شروع کریں۔ اوثان عربی بہت عظیم زبان ہے، بڑی مالدار زبان ہے، بھری پوری زبان ہے، چربزار، چربی والی زبان۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زبانیں گونگی ہیں، بہری ہیں، یتیم ہیں۔ ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی عربی میں بتایا گیا۔ اسی لیے عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں دوسروں کو عجمی کہتے تھے، عجمی، گونگے۔ اوثان اللہ کے نبی نے فرمایا، اصنام صنم نہیں فرمایا، صنم اسٹیچو کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، تصویر جس کی، اور اوثان ان ٹیلوں، ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی پوجا کی جائے، جن کی کوئی شکل و صورت نہ ہو، جن کی کوئی شکل و صورت۔ یہ مائک ہے، اس کی پوجا کر دے، یہ موبائل ہے، موبائل کی پوجا کر دے، ممبر کی پوجا کر دے، پیڑ کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، مٹی سے کچھ کس چیز کی پوجا کرے، یہ اوثان ہے۔ قبر کی پوجا کرے، جھنڈے کی پوجا کرے، درگاہ کی، اسی کو مشکل پوجا ہے، سمجھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوثان فرمایا، اوثان۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں صرف شکل و صورت بنا کے مورتی کی طرح اس کی پوجا کرنا ہی شرک ہے، باقی کچھ بھی کرتے رہو۔ واہ بھیا واہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا، آج امت کا ایک عظیم طبقہ اوثان کی پرستش میں مبتلا ہے۔ یاد رکھو، عملی طور پر بہت سارے لوگ کہتے نہیں ہیں، سنو، آپ کرو نہ کرو، صرف اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے، خلاص کافر ہیں آپ، بھلے آپ عملی طور پر کچھ نہ کرو، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی رسول، مثال کے طور پر ہماری سنتے ہیں اور ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، انہیں جب ہم پکارتے ہیں تو وہ آتے ہیں، ہماری مشکل کشا کرتے ہیں، آپ پکاریں نہ پکاریں، یہ عقیدہ صرف رکھنا ہی یہی کفر ہے۔ معمولی نہ سمجھیے دین اسلام کو، بس آپ نے بس نام رکھ لیا اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن، اور خلاص اپنی مرضی سے جو چاہیں کرتے پھریں، قبل تو ایجاب و قبول ہو گیا، بیوی شوہر، بیوی بیوی بن گئی، اب بیوی 1000 چوکھٹوں پہ جائے منہ مارے، ایسا نہیں چلتا، ایسا ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ذل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آج بت پرستی کی ساری باتیں مسلمانوں میں عقیدے کے طور پر، عمل کے اعتبار سے دونوں طریقے سے پائی جاتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے اسباب کیا ہیں، کیوں ایسا ہے؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بہت وقت کم ہے، یہ تو میں آپ کو تفصیلات میں لے جاتا ہوں۔ اس کے اسباب 3-4 ہیں تو بہت سارا، مختصر میں آپ کی خدمت رکھتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث سے دوری، قرآن اور صحیح احادیث سے دوری۔ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کا معنی نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم، احادیث صحیحہ کا پتہ نہیں، بلکہ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے امت کے اندر یہ ضلالت اور گمراہی آئی۔ قرآن کے اللہ رب العزت نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں گمراہیت کا سبب پوچھا جائے گا، تو نبی کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ خواری، یہ پستی، یہ ذلت اور یہ گمراہی، اس کے سبب میں سے بنیادی سبب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا اسے تم نہیں سمجھ سکتے، اسے سمجھنے کے لیے 17-25 علوم چاہیے، تم کو کیا معلوم چاہیے، اور خود علم گلم لال پیلی کتابیں لکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ ممبر و محراب پر قرآن کی تفسیریں نہیں، ہمارے ملکوں کے اندر شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی لال پیلی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل فلاں، فضائل فلاں رکھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کلمہ اور نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دشمن اگر تمہارا سامنے سے وار کرے، اللہ کی قسم کوئی خطرہ نہیں، انشاءاللہ نپٹ لیں گے، ماریں گے یا مریں گے، وہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے
جو تمہارے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے تمہارے پیٹھ میں چھڑا پڑے. اور سب سے بڑی گمراہی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی خود کو برحق سمجھے حالانکہ وہ ناحق ہے. قرآن و سنت کی باتوں سے اندھا ہے، وہ جانتا نہیں، سمجھایا جائے تعصب اور تکبر کرتا ہے. تکبر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا یا آپ کو ہم نے ڈانٹ دیا، ہم نے کہا ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَمَا الْكِبْرُ یا رسول اللہ، کبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غمت الناس، لوگوں کو بطل الحق وغمت الناس، حق بات آنے کے بعد منہ موڑ لینا، نہیں ماننا حق بات کو، اور غمت الناس اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ دونوں کبر ہیں. آج کتنے لوگ ہیں حق بیان کیا جاتا ہے، بتائی جاتی نہیں ہمارے باپ دادا تو نہیں، ہمارے امیر صاحب، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے ملک کے مفتی صاحب. ملک کے مفتی امیر تیری قبر میں نہیں جائیں گے بھیا. اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولو، کوئی جماعتی تمہیں نہیں لے جائے گی. رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی نجات ہوگی بس. اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ یاد ہے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اور مومنوں کے راستے کو، صحابہ کے راستے کو، وہی مومن جب قرآن اتر رہا تھا، ان کی راہوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہم اسے اسی راہ پہ ڈال دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اسی راستے سے اسے جہنم میں ڈھکیل دیں گے، وہ ساتھ مسیرہ، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. عزیزان گرامی، غور کریں، آپ جماعتوں کے جھمیڑوں نہ پڑیں. جماعتوں کی آپ وکالتیں کرتے پھر رہے ہیں، جو اپنے فرقے، اپنے مذہبوں کی، یہ فلانا مذہب، یہ ٹھکانا مذہب، یہ اللہ فلانا. ان مذہبوں میں کئی مذہب بن گئے. گمراہیت کا ایک سبب یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، اور دوسرا سبب ہے ضعیف اور موضوع روایات کو لے کر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں کہ ہمارے پاس. حالانکہ ضعیف اور روایات اور موضوع اور گڑھی ہوئی روایات اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے محدثین نے ایسے ہی چن کر کے صحیح حدیثوں کو اور موضوع اور ضعیف حدیثوں کو ایسے الگ کیا ہوا ہے جیسے مائیں چاولوں سے کنکر چن کے باہر کرتی ہیں. لیکن ہماری مت ماری گئی، جس کا مقدر جہنم میں جانا ہو، ظاہر ہے کہ وہ یہی سب کرے گا. بالخصوص یہ فتنے ہمارے ملکوں کے اندر، بر صغیر کے اندر، وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کہ بنگلہ دیش ہو، کہ افغانستان ہو، کہ نیپال ہو، کہ سری لنکا، یہ قرب و جوار میں ممالک ہیں خاص طور سے. عزیزان گرامی، اس فتنے کے شکار ہیں. ہندوستان کی سرزمین سے ایک عظیم فتنہ دور حاضر کا جو اٹھا، آپ سب کو پتہ ہے، تبلیغ کے نام پر. ہمارے ملکوں کے اندر تبلیغ کے نام پر لوگوں نے الگ الگ گروہ اور جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. تبلیغی فتنہ ہے یہ. اب دور حاضر میں ایک برادرز کا فتنہ بھی ہے. تبلیغ کے نام پر لوگوں کو کون سی چیز تبلیغ کی جاتی؟ تبلیغ بڑی اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے. کس بات کی تبلیغ کیجئے؟ بولو. بل اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا اپنی منمانی کیجئے. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے باتیں بتائی جا رہی ہیں لوگوں تک من وعن وہی پہنچاؤ. ایک آیت میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کر فرما رہا ہے اگر تم نے اس میں ذرا بھی کمی اور بیشی کی تو ہم تجھے دگنا عذاب دیں گے. ہم رگ کا اتنی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی، وارننگ، اور ہم منہ پھٹے علامہ فلانا فخر العلماء سے شیخ الحدیث، شیخ العرب والعجم، فلانی ڈھکانی کے لمبے لمبے القاب لے کر جو من میں آئے بکے فخر کریں کہ ہماری کثرت ہے، ہم بہت زیادہ. استغفر اللہ. میں نے اس منبر سے کئی دفعہ ایسی جماعتوں کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ ان تمام جماعتوں سے الگ ہو جاؤ، اور مسلمانوں کی جماعت، قرآن اور سنت کی جماعت، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی الیوم اصحابی، آج میں کس دین پر ہوں، ڈھونڈو تمہیں مل جائیں گے. ورجنل مال نہیں ڈھونڈتے تم دنیا کے اندر؟
ایک چھوٹا سا گھڑا لینا ہو تو 10 دکانیں جاؤ گے، 4 میٹر کے کپڑے لینے ہو تو 75 دکانوں پہ جاؤ گے، سونا لینا ہو تو نہ جانے کتنے کتنے دکانوں کے اوپر منہ مارو گے۔ ہم کو ورجنل پیور 24 کیرٹ کا سونا چاہیے، ورجنل چاہیے، کہیں ڈپلیکیٹ نہ ہو جائے۔ اور دین کو تم نے، ایمان کو تم نے، اسلام کو تم نے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے کہ ہر چور اچکا بدماش داڑھی بڑھا لیا، پگڑ باندھ لیا، امامہ کر لیا اور جناب علی اللہ رسول کے ایک نام لے کر کے تم کو جیسے بھی چاہے الو بنائے۔ اللہ کے نبی نے بہت پہلے بھی یہ جنہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، معلوم ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، خیبر کے مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک وہ شخص کھڑا ہوا جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے ساتھ، نبی کے بغل میں کھڑا تھا، نبی کے جھنڈے کے نیچے اس نے جہاد کیا تھا فتح مکہ کے دن۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اے عدل یا محمد۔ یہ ہے جرت ہوتی ہے انکار حدیث کی، نبی کے سامنے انکار کر رہا کہ محمد انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویلک، تباہ ہو جا تو، اذا لم اعدل من يعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ان سے بڑھ کر کے انصاف کرنے والا کوئی انسان پیدا ہوا جو کرے گا دنیا کے اندر؟ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور کہا دعنی اقتل هذا المنافق یا رسول اللہ، اجازت دیں اس کی گردن اڑائیں، آپ کے قدموں میں اس کی گردن ہوگی۔ آپ نے کہا رکو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے سے وہ قرآن نہیں اترے گا۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، یہ ایسے سینت سینت کر کے نمازیں پڑھیں گے، ایسے نمازیں، اتنی نمازیں، اتنے عبادت گزار کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے مقابلے میں۔ اگر میں انہیں پا گیا لقتلتہم قتل عاد، اگر یہ مجھے مل گئے میرے زمانے میں تو میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، ایسے جیسے قوم عاد سے قتال ہوا تھا۔ یہ کوئی وہ لوگ نہیں تھے جو بت پوجتے تھے۔ نبی کہہ رہے ہیں صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو، اپنے ایمان کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو، لیکن یہ ایک جہنمی ہوں گے۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کو ایسا چھل کے نکل جاتا ہے، بالکل لگ کے شکار سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی یہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ بظاہر لگے گا مسلمان۔ عزیزان گرامی، آج یہ فتنے، اس زمانے کے فتنے جو نبی نے بتلائے تھے، آج بھی یہ فتنے موجود ہیں اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنے فتنوں سے بچیں، ہماری اور آپ کی، اور مختلف لبادوں میں، مختلف اس میں۔ مملکت سعودی عرب جو اس معاملے میں نہایت ہی حساس ملک ہے، بے حیائی، بے شرمی اور دیگر چیزوں اتنی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وہ اس کے اوپر زور نہیں دیتے، لیکن جتنا زور بدعقیدگی کا، اسلام کے حفاظت کا ہے، عقیدہ توحید کی عبادت کا، اتنا دیگر معاملے میں اتنا فوکس نہیں ہے ان کا۔ میں نہیں کہتا کہ مائے زمزم، آب زمزم سے دھلا ہوا یہ ملک ہے، میں نہیں کہتا ہر جگہ اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن سے یہ بات ڈنگے کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا کہ مملکت اس میں کسی کے ساتھ مفاہمت برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ آج اسے بھی پورے مملکت کے اندر تعمیم آئی ہے، تمام خطبہ کو، تمام علماء کو ممبر رسول سے جائیے دیکھیے، تعمیم کل پرسوں سے آئی ہے، وزارت شؤون اسلامیہ، اسلامک منسٹری سے تمام علماء کو یہ بریکنگ نیوز، بریکنگ خبر دی گئی ہے کہ اپنے اپنے ممبروں سے، بالخصوص جو اس وقت دہشت گرد تنظیم اخوانی جماعت ہے مصر کی، اخوان المسلمین، جو مسلمانوں سے لڑائی اور جنگ کرنے کو حلال سمجھتی ہے، انہیں ان کے حکمرانوں کو کافر سمجھتی ہے، اور دوسرے عقیدے کے اعتبار سے بدعقیدگی پھیلانے والی جو آج تبلیغی جماعت جو بھارت سے نکلی ہے، اس کے تعلق سے اس کی حقیقتوں کو بیان کیا جائے، ڈرایا جائے لوگوں کو کہ یہ کتنی خطرناک اور تمہیں جہنم میں پہنچانے والی جماعت ہے، گمراہ جماعت ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ اس موضوع پر، تو میری بڑی لمبی آج سے 25 سال پہلے اس موضوع پر میرے بیانات ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ان کو ہوش آ رہا ہے
اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ بھارت سے نکلی ہوئی یہ جماعت انتہائی صوفیوں کی، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، بدعت اور شرک کا، کفر کا ملغوب ہے۔ دلائل آپ کو ان کی کتابوں میں ملیں گے، اور موضوع اور گھڑی ہوئی روایات، استغفر اللہ وہ تو سب موجود ہیں۔ آپ کو تحقیق کرنی ہے، جائیے دیکھیے، فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائیے، فضائل صدقات جو پہلے تبلیغی نصاب کے نام سے تھے، اس نے پورے بر صغیر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اس طرح سے خاص فرقہ دیوبندیہ کی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اس جماعت نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اسلام نہیں، اپنے مذہب کی تعلیم اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اسلام تو ایک لیبل ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ یہ جماعت گمراہوں کی جماعت ہے، کبار علماء مشائخ میں، اس لیے سنو، زنا کر لوگے، شراب پی لوگے، حرام کھا لوگے، اگر بغیر توبہ کے بھی مر گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر شرک کر کے مرے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی۔ اس لیے عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، نماز روزہ بعد میں، حج زکات بعد میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ ابھی میں نے وہ خوارج کی بات بتلائی جنہیں حضرت علی نے قتل کیا تھا، اور جنہیں نبی نے فرمایا اگر مجھے مل گئے تو میں قتل کروں گا۔ مردہ، یہ بتاؤ کوئی آدمی اپنی موت اور حیات جانتا کب مرے گا کب نہیں مرے گا؟ یہاں تو آپ دیکھیے، فضائل صدقات کتاب اٹھائیے، مولوی زکریا صاحب کی، بھارت کے مولوی ہیں، فخر العلماء یہ شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا، ایک شخص آیا اور حضرت ایک بیٹھے تھے، ان سے کہا میں مرنا چاہتا ہوں، کوئی جگہ بتا دو، میں مرنا چاہتا ہوں، کوئی جگہ بتا دو۔ کفر دیکھیں آپ، کفر دیکھیں آپ۔ انہوں نے بے توجہی سے کہا کہیں ادھر کمرے میں جا کے مر جا۔ وہ گیا، اس نے وضو بنایا، نماز پڑھی 2 رکعت اور لیٹ گیا، مر گیا۔ حضرت نے کہا ہو، اٹھایا اس کی جنازے ونازے پڑھے بڑھے، جب قبر میں داخل کیا اس کو، اور قبر میں داخل کرنے کے بعد سوچا کہ اس کا منہ مٹی کے اوپر رکھ دیں تاکہ اللہ رحم فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کفن کھولا، مٹی منہ کھولا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ کہا کہ میرے سردار آپ زندہ ہیں؟ کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، اسے موت نہیں آتی، اس کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے۔ یاد رکھ، تو نے مجھے دفن کیا، قیامت کے دن میں اپنی وجاہت سے تیری مغفرت اللہ سے کرواؤں گا۔ واہ، اتنے بڑے بڑے پائے گئے لوگ۔ اب آپ سوچئے، یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ جو مولوی زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ یہ بدعقیدگی نہیں ہے، یہ عقیدہ چھینا جا رہا ہے، اور تم کہتے ہو جی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے، نماز بعد میں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ایک صاحب قرطبی صاحب، تو واقعہ میں بتاؤں، میں بہت کیسٹوں میں جا کے سنو، کہتے ہیں کہ میں نے 70 قرآن پڑھ کر کے ایک نصاب بنا لیا تھا۔ کسی سے سنا تھا کہ جو آدمی 70 قرآن پڑھ لے، 70 ایک نصاب بنا لے، تو وہ اس کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ۔ کہنے لگے اس طرح سے میں نے 2-4 نصاب 70 مرتبہ قرآن پڑھ کے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دعوت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا بڑا مشہور تھا کشف میں، مطلب کشف کے ذریعے آنکھیں بند کر کے سب لوح و قلم، عرش و کرسی سب پتہ لگا لیتا۔ کہتے وہ بھی دعوت میں موجود تھا، اور پتہ نہیں اس طرح کا ہے کہ وہ دعوت میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور ایسے ہی بیٹھے کہا دیکھو میرے اوپر دوزخ کا کشف ہو رہا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں، دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ قرطبی صاحب کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ بڑا لوگوں کے درمیان غیب کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، لاؤ آج آزمائش کرتے ہیں کہ یہ واقعی کشف ہوتا ہے یا جھوٹ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے دل میں، کسی کو اللہ کے سوا پتہ نہیں اور میرے سوا،
میں نے دل ہی دل میں قرآن کا ایک 70,000 والا جو یا 70 والا جو نصاب ہے وہ میں نے اس کی ماں کو ایصال کر دیے. یہ قرآن خوانی جو 70 مرتبہ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کی ماں کو بھیج دیے. ابھی میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بھیجا ہی تھا کہ اتنے میں کہنے لگے چچا میری ماں کو اب جنت میں لوگ لے جا رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میری ماں کو اتنا بڑا تحفہ پیش کر دیا. آپ دیکھیں کفر در کفر در کفر. اس نوجوان کو نہ صرف یہ کہ دوزخ اور جنت کا مشاہدہ ہو رہا ہے, حضرت کے دل کے اندر جو ایثار اس کا بھی پتہ چل رہا ہے, جبکہ اللہ فرماتا ہے علیم بذات الصدور. اللہ یہ عالم الغیب ہو گیا. یہ مولوی زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, یارو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, اور یاد رکھو کوئی جماعتی جماعت تمہیں جنت میں نہیں, میں بتا رہا ہوں پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, توبہ کرو. یہ تو نمونے, اس سے بھی بدترین نمونے توسل کے, کفریہ, شرکیہ, فضائل اعمال, فضائل صدقات اور دیوبندی علماء کے اندر موجود ہیں. جب آپ پڑھو گے تو آپ پتہ چلے گا. تحقیق کرو. جیسے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ 10 دکانیں دیکھتے ہو, ورجنل مال ڈھونڈتے ہو, ایسے ورجنل دین ڈھونڈو, ورنہ فتنے ہی فتنے ہیں. یاد رکھو کل حزب بما لدیہ فرح. ہر جماعت اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہی ہے. کہاں جاؤ گے؟ پڑھو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو. یہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں تم قرآن اور حدیث نہیں سمجھ سکتے. یہ مکار ہیں, یہ عیار ہیں, یہ شیطان ہیں, یہ دجال ہیں, یہ اس امت کے فتنے ہیں. دین بہت آسان ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اللہ فرماتا ہے دین تو آسان ہے. کوئی ہے دین کو سیکھو میرے بھائیوں تاکہ جہنم میں نہ جاؤ. یہی میرا پیغام ہے, یہی میری دعوت. اور یہ 2 جماعتیں خاص طور سے, یہ اخوان المسلمین کے نام پر, مسلمین کے نام پر جو مسلمانوں کا قتل عام, دہشت گردی پھیلا رہی ہیں. دوسرے یہ تبلیغی فتنہ, اور اس تبلیغ کے نام پر بہت فتنے ہیں. یہ تو میں نے ایک فتنے کا نام دیا, جس جماعت میں دیکھو وہی فتنے. ہزاروں فتنے ہیں موجود ہیں, اور سارے بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں زیادہ 95% فتنے ہم ہیں جاہل. اصل میں بڑی آسانی سے ایموشنل کیا ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا, اغوا جس کو کہتے ہیں, ہمیں ایموشنل طریقے سے وہ کیا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, جذباتی طور پر کڈنپ کیا جاتا ہے. ایموشنل کڈنپ ہوتے ہیں, بڑے جذبات میں, بڑے قصے, کہانیاں, یہ کرامت, وہ کرامت, فلانا, سستے میں جنت میں چلے جائیں بس. تعویذ, گنڈے, پلیتے, یہی سب دین ہے. بنایا بتایا ہمارے ملکوں کے اندر بنایا گیا, بتایا گیا ہیں وہ کافروں کی طرح, غیر مسلموں کی طرح. جیسے ان کے ہاں ہزاروں اوتار, 36 وہ سب چیزیں, ایسے ہم نے بنا رکھے ہیں ان کے. دنیا میں اور تو کہیں نہیں ہے جتنا ہمارے ملکوں کے اندر ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور ایسے فتنوں سے بچ کے رہو, اور مطالعہ کرو, پڑھو. جیسے دنیا کمانے کے لیے اتنی دور آئے ہو, دین کی بھی تلاش کرو, جستجو کرو, تاکہ جنت کے اندر جاؤ. یہی میرا پیغام ہے, یہی میری نصیحت ہے. اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی, دونوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے, اور دونوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. دونوں کو اللہ اپنے صحابہ کے راستے پر گامزن رکھے, اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. اور ہمیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے, اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو تندرست ہیں انہیں اللہ کے دین کو سمجھنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی غربت و افلاس کو دور فرمائے, ہماری جہالت کو, ہماری نادانیوں کو اللہ دور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, دیگر اعمال صالحہ کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے, اور سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.